بتا دیں اور ایک دفعہ میں ساروں کو میوٹ کر دوں. اچھا پیج نمبر 27 ہے تخصصات نبی اور اس میں شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا، اولا یعنی زیادہ حقدار ہے. النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ حقدار ہے مومنین سے. کس چیز سے؟ من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے. یعنی کسی بھی چیز میں پہلا حق کس چیز کا؟ نبی کا. مومنین کی اپنی جانوں پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ نبی کا. نبی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ قریب ہے. اپنے سے بھی اوپر کسے رکھنا ہے؟ نبی کو رکھنا ہے. پہلے اگر سوچنا ہے تو نبی کی جان کا سوچنا ہے، نبی کی حفاظت کرنی ہے، بعد میں اپنا سوچنا ہے. یعنی کہ پہلے جو کام کرنا ہے نبی کو، نبی جو ہے وہ ہر چیز کا زیادہ حقدار ہے. اگر اسے کیا کہتے ہیں وفاداری کرنی ہے تو نبی زیادہ حقدار ہے، اگر محبت کرنی ہے تو نبی سب سے زیادہ حقدار ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اس میں پھر اسے کیا کہتے ہیں حضرت عمر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. یعنی وہ ایمان کی پختگی جو ہے وہ اس چیز سے نہیں آتی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ اسے کیا کہتے ہیں مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. یعنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. اور کہہ لیں کہ دین کی بنیاد جو ہے نا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس چیز کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ کی محبت کیا ہے؟ فاتبعونی، پھر میری بھی اتباع کرو. یحببکم اللہ، جب تم یہ کر لو کہ اللہ اس کا تمہیں اجر یہ دے گا کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں وہ ہے نا یہ شعر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اوپر نہ جانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آگے نہیں رکھیں گے. وہ کہا نا شاعر نے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق یا صاحب الجمال، اے جمال والے، خوبصورتی والے، وہ یا سید البشر اور انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر آپ کے روشن چہرے سے، لقد نور القمر جو چاند ہے نا وہ بھی روشن ہو گیا. ٹھیک ہے. من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن ہی نہیں آپ کی اسے کیا کہتے ہیں ثنا کرنا جیسے اس ثنا کا حق تھا. ٹھیک ہے. بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ خدا کے بعد جو ہے وہ آپ ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی یعنی آپ ہی جو ہے نا وہ ہی سب سے بزرگ ہیں، سب سے محترم ہے خدا کے بعد. صرف اتنی سی بات ہے، اس بات کے اندر ہر چیز کہتے ہیں، ہر چیز کا خلاصہ یہ کہ رسول کو آگے رکھا جائے ہر چیز کے خدا کے بعد. تو بچوں اچھا آواز کا اگر مسئلہ آ رہا ہے تو دیکھیں کہ نا اس سے کیا کہتے ہیں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر میرے کنیکشن کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ پی ٹی سی ایل پہ ہو سکتے مسئلہ آ رہا ہو، اور موبائل جو میرا ہے وہ آج چارجنگ کا ایشو ہو گیا. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، ساری کہانی سنائی ہے. تو پھر آج آپ کو ایسے ہی کنیکشن برداشت کرنا پڑے گا. اور میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ کو ریکارڈنگ ساری کی ساری یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے میں اس کا لنک بھیج دوں گا. اچھا بچوں
تو نبی جو ہے سب سے زیادہ حقدار ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, یہ ادھر شاید اسے کیا کہتے ہیں, انہوں نے آیت ادھر نہیں لکھی, بہرحال اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آپ اس میں وہ جو حضرت عمر والی حدیث ہے اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد بچوں یہ آیات نازل کہاں ہوئی؟ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ احزاب میں, ٹھیک ہے. غزوہ احزاب, غزوہ خندق, یہ اسے کیا کہتے ہیں, ایسی جنگ تھی, اگر آپ لوگوں کو میں نے تاریخ میں سیرت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا غزوہ احزاب کا, کہ غزوہ احزاب میں یہودیوں نے سازش کی مکہ والوں مشرکین کے ساتھ, اور سارے کچھ فرقے کٹھے, کچھ گروہ کٹھے ہو گئے, انہوں نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا. اور مسلمانوں کو جب خبر پہنچی تو وقت بہت کم تھا, وسائل نہیں تھے, ہتھیار اور تیاری کچھ بھی نہیں تھی, تو بڑا مشکل حالات تھے, نہ وقت تھا نہ وسائل تھے. حضرت سلمان فارسی نے وہ جو مشورہ دیا خندق کھود لے, عرب اس سے آشنا نہیں تھے, باقی 3 سائیڈوں پہ پہاڑ تھے, سامنے والی سائیڈ پہ خندق کھود دی گئی. اور پھر وہ جو عمر بن عبد ود آیا جسے حضرت علی نے وہ قتل کیا تھا, اور وہ جو رجز ہے وہ صحیح مسلم والا, یہ سے کیا کہتے ہیں ساری چیزیں ہم سیرت میں پڑھ چکے ہیں نا بچوں, پڑھ چکے ہیں؟ ہیلو, جی سر پڑھ چکے ہیں. اچھا. اب یہ وہ مقام تھا اتنا اچھا, اس لڑائی میں اتنا سخت اسے کیا کہتے ہیں مشکل تھی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے. یہ وہ لڑائی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں ظہر عصر اور مغرب قضا ہوئی اس لڑائی کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہو کافرین پر کہ جنہوں نے ہمیں نمازوں سے اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روکے رکھا. اتنے مشکل حالات تھے. لیکن جنگ میں کیا, قرآن میں کیا ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہو تو کیا کریں, آدھا دستہ ایک طرف اور آدھا ایک طرف ہو کر نماز پڑھ لے, ایک ایک رکعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ساروں نے پڑھنی ہے تو ایک جو ہے آدھی فوج پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے, آدھی بعد میں پڑھ لے دوسری رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ آدھی واپس چلی جائے, بعد میں اپنی نماز پوری کر لے. لیکن یہاں نمازیں قضا ہو گئی ہیں, اتنا برا حال ہے, اتنا اسے کیا کہتے ہیں مشکل حالات میں. یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں اسے کیا کہتے ہیں صحابی کا وہ جو واقعہ کہ ایک صحابی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھوک سے یہ حال ہے کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے, ٹھیک ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب یہاں اس ساری سچویشن میں کیا اگر ہم ہوں, کوئی بھی بندہ ہو تو کیا سوچے گا؟ اتنے برے حالات ہیں, اپنی جان بچاؤ, ٹھیک نا, اپنا سوچو, ٹھیک ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز کون ہے, زیادہ حقدار کون ہے تمہارے اوپر؟ نبی. اور یہ نبی کا حق کیوں ہے آپ کو ایسے اتنی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے نبی ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمیں خدا سے متعارف کروایا. اگر نبی نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا, ہمیں کیا پتا ہوتا. یونانیوں کو دیکھیں, ہندوؤں کو دیکھیں, کتنے اسے کیا کہتے ہیں بتوں کو بنا کر بیٹھے. اگرچہ نبی آئے ادھر بھی آئے ہوں گے, لیکن ایک چیز ہے کہ نبی جو ہے وہ ہدایت دیتے خدا کی طرف لے کر جاتے, تو نبی کا تو حق ہے ایک ایک چیز کے اوپر, ٹھیک ہے. تو النبی اولا, تم اپنی پریشانیوں کو اپنی تکلیفوں کو نہ دیکھو, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے زیادہ عزیز ہونے چاہیے ہر معاملے میں. یہ میرے خیال میں کافی ہے اتنی اس حصے کی تشریح. وازواجہ امہاتہم, آپ کو تو ایسی 4 مارکس کا آنا ہے لانگ کوسچن, اگر 8 مارکس کا آ جاتا تو سو بسم اللہ, بڑا اسے کیا کہتے ہیں مزے کا آپ کی تشریح ہوگی. لیکن جتنی انہوں نے لکھی ہے نا یہ 5-6 مارکس کی یہاں کافی ہوگی اتنی تشریح, 6 مارکس کی یا 7 مارکس کی یہ بھی کافی ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, اور اس کی بیویاں کیا ہیں, ان کی مائیں, ٹھیک. اب بیویوں کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تو ان کی بیویاں بھی اسی طرح محترم ہیں,
کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں خیال تھا کہ یہ تو جس طرح ہماری عورتیں ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، کل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو جس طرح عام عورت طلاق کے بعد شادی کر سکتی ہے ہم بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی خیال ہوگا کہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ کوئی بھی کر لے گا، یا جس طرح ایک عام خیال تھا نا، اس کے لیے ایک ضرورت تھی کہ تہذیب کی انہیں سکھایا جائے، ساری چیزیں بتائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے شادی کرو. ٹھیک، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہارے لیے جائز نہیں کہ نبی کی بیویوں سے شادی کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز نبی کو اذیت دیتی، یعنی وصال کے بعد بھی، دنیاوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ چیز چونکہ نبی کو اذیت دے گی، اس وجہ سے تمہارے لیے جائز نہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں، نبی کی بیویوں سے شادی کرو. تو اس طرح وازواجہم امہاتہم، ان کے ذہنوں میں ایک اسے کیا کہتے ہیں، امہات کا مقام دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری ماؤں کی طرح ہیں، ان کی اسی طرح عزت کرنی، ان کی اسی طرح احترام کرنا. اگر نبی کا احترام کرتے ہو تو نبی سے متعلق ہر چیز کا احترام کرنا ہے، نبی کے شہر کا بھی احترام کرنا ہے، نبی کے شہر والوں کا بھی احترام کرنا ہے، نبی کی مدد کرنے والوں کا بھی احترام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انصار کو برا، جس نے میرے انصار کو برا کہا اسی طرح میرے شہر کو برا نہ کہو. ٹھیک، تو یہ چیزیں کہ نبی سے متعلق کوئی چیز نبی کے ساتھ جڑ جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ جو سادات ہیں ان کی کیوں اتنی عزت کی جاتی ہے؟ بشرطے کہ وہ عقیدہ اور ان کے عمل درست ہوں. اگر کوئی سید قادیانی ہو جاتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا کیا تعلق رہ گیا؟ یا اگر اسے کیا کہتے ہیں وہ عیسائی ہو جاتا ہے اس کا کیا تعلق رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ٹھیک، تو یہ جو ہے جو کہہ لیں کہ یہ جو فضیلت ہے نسبت کی، کہ اگر امام حسین جو ہیں ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ جنت کے جوانوں کے سردار بن جائیں. ٹھیک نا، حضرت فاطمہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن جائیں. تو ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک معنی رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں، ہر چیز کا احترام اور ادب تھا. تو یہ تو خود ازواج ہے. ٹھیک نا، جس چیز کی حضرت خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال جو ہے، سر کا بال جو ہے وہ انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی کر رکھا ہوا تھا، اور وہ جنگوں میں اسے کیا کہتے ہیں، اسے تبرکن پہن کر جایا کرتے تھے جس ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہوتا تھا. حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھے ہوئے تھے. جب بھی اسے کیا کہتے ہیں کسی کو کوئی بیمار ہوتا تو وہ بالوں کو پانی میں دھو کر نا اس میں تو وہ پانی اسے پلا دیتی، شفا ہو جاتی. تو نبی سے جڑی ایک ایک چیز، نبی کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگ گیا اس کی عزت ہے، اس کی احترام ہے. نبی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگ گئی، جو شہر لگ گیا، اس کی عزت و احترام ہے. تو یہ پھر ازواج مطہرات ہے. ٹھیک نا، یہ تو نبی کی بیویاں تھیں. ٹھیک ہے، وازواجہم امہاتہم، تو ان کا احترام کتنا ہو. ان کے ساتھ بعد میں کوئی اسے کیا کہتے ہیں شادی نہیں کر سکتا، انہیں ماؤں کی طرح تصور کیا جائے. اور پھر ڈیفینیٹلی اس کا دوسرا اینگل آپ یہاں لا سکتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ ایک ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے جو بندہ چیز سیکھتا ہے نا، وہ جو پیار، وہ شفقت اور وہ جو ایک خلوص ہوتے ہیں. ماں باپ جو آپ کو چیز سکھائیں گے نا، وہ اپنے حساب سے بری نہیں سکھائیں گے، اپنے خیال سے بری نہیں سکھائیں گے. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ آیا ان کی سمجھ درست ہے یا نہیں. مثلا ماں باپ کہتے ہیں شرک کرو، لیکن وہ اپنے لحاظ سے وہ اگر وہ کہیں گے کہ شرک کرو تو وہ شرک کو برا نہیں سمجھیں گے، اسی وجہ سے آپ کو کہیں گے. میں خلوص کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ جب خلوص، تو اسی وجہ سے وازواجہم امہاتہم، وہ خلوص ہوگا تو ہی تو تعلیم دی جائے گی نا. بیویوں نے بھی تو عورتوں کو تعلیم دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلہ تو نہیں تھے بتایا کرتے عورتوں کو. خیر، وازواجہم امہاتہم،
وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اولو الارحام رحم والے، یعنی ماں سے جو اسے کیا کہتے ہیں جتنے بھی رشتے، یعنی قرابت دار رشتے دار جو ہیں، تو وہ اولو الارحام بعضهم، یعنی ان میں سے جو بعض ہیں اولو الارحام میں سے، رشتے داروں میں سے بعض ہیں، اولا ببعض، وہ بعض سے زیادہ حقدار ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین سے، یعنی ایک طرف مومنین اور مہاجرین ہیں، دوسری طرف آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا، مومنین اور مہاجرین کو آپ بعد میں دیں گے، پہلا حق ایک طرف رشتہ دار ہے، دوسری طرف مومنین مہاجرین، پہلا حق مومنین اسے کیا کہتے ہیں رشتہ داروں کے، اس کے بعد آپ مومنین مہاجرین کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنی، آپ کا دل کی ہے جی میں آج لوگوں کو کچھ ایسی کھانا کھلاؤں، تو پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، پہلے نبی کا حق بتایا، پھر نبی کی بیویوں کا، پھر رشتہ داروں کا، دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اولا کہتے ہیں زیادہ حقدار کو، اور اولو الارحام جو رشتہ دار ہیں ان میں سے بعض جو ہیں بعضوں سے، یعنی مہاجرین اور انصار میں سے بعضوں سے زیادہ اسے کیا کہتے ہیں حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، احکام بنا دی، اس میں آپ صلہ رحمی کا لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ 2-3 حدیث میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے رشتہ جوڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ توڑ دو، بلکہ صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے بھی رشتہ جوڑو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غریب پر ایک درم خرچتے ہو، تو یعنی 1 روپیہ کہہ لیں، کوئی پیسہ آپ غریب کے اوپر خرچتے، تو یہ کیا ہے؟ 1 گنا صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اسے کیا کہتے ہیں کسی کہہ لیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2-3 چیزیں بتائیں کہ اگر یہ نیکی کرتے ہو 1 گنا صدقہ، ایک یہ کرتے ہو 1 گنا صدقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے اوپر خرچتے ہو تو 2 گنا صدقہ ہے، ایک تو وہ اسے کیا کہتے ہیں جو نیکی ہے، اور دوسرا اسے کیا کہتے ہیں وہ صلہ رحمی ہے، ایک تو وہ صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے، صدقہ ہر نیکی کو کہا جاتا ہے، تو نیکی بھی صدقہ ہی ہے، تو گھر والوں کے ساتھ جو آپ معاملہ کرتے ہیں اس کا ڈبل ثواب ہے، تو وہ اولو الارحام اولا بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اللہ نے احکام دے دیے، کیوں دیے؟ معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے، وہ ہم مقاصد شریعت وغیرہ وہ ایک علیحدہ، لیکن ہم ادھر کیوں میں نہیں جائیں گے، ڈیٹیل لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہ لکھ دیا، یعنی اللہ نے فرض کر دیا، کتاب لکھا ہوا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے فرض کیا گیا، جیسے ہے نا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا روزہ، ٹھیک ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے والے تھے، ٹھیک ہے، تو کتبہ یعنی لکھ دینا، یعنی فرض کر دینا، فی کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب میں، یعنی فرض ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے، یہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء دے دیا، ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں تم اپنے دوستوں سے نیکی کرنا چاہتے ہو، ویسے تو حق کس کا ہے؟ زکوٰۃ کا، رشتہ داروں کا، لیکن ایک دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ جی میں اسے کیا کہتے ہیں دوستوں کو دے دوں، تو تم یہ کر سکتے ہو، اتنا کوئی بالکل پابندی نہیں ہے، تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن معروف میں، ایسے نہ ہو کہ ظلم ہو، رشتہ داروں کا کوئی حق تم اٹھا کر دوستوں کو دے دو، تو اس چیز کی گنجائش ذرا بھی نہیں ہے۔ آپ کی آواز نہیں، 1 منٹ ٹھہرے، میری آواز نہیں جا رہی، تو میں نا ریکارڈنگ بھیج دوں گا، 1 منٹ، ایوری ون کدھر ہے؟ میٹنگ، جی اچھا، بس وہ آواز کی ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا، آج کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کنیکشن کا، اور جو میرے ساتھ آج معاملہ ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسے کیا کہتے ہیں سوائے اس کے کہ تم یہ زیبا نے ہاتھ کھڑا کیے، جی
سوال ہے تو کر لکھ دیا کریں, چیٹ میں لکھ دیا کریں, وہ ذرا ایزی رہ جاتے ہیں. تو اچھا, تو تم اسے کیا کہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, کان ذالک فی الکتاب مستورا. لیکن دوسری دفعہ ہے, پہلے لکھا ہے فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا, پھر دوبارہ آ رہا ہے کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس پر زور دینے کے لیے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اس پر فوکس کرنے کے لیے. اس سے اگلی آیت دیکھیں, یہ آیت نمبر 6 تھی سورہ احزاب کی, اب آیت نمبر 21 ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منٹ, سر یہ زیبا کون ہے؟ پتہ نہیں, یہ آپ کی کلاس کی ہے کوئی, کیونکہ سر یہ یہ ہماری کلاس کی تو نہیں ہے. صرف آپ کے گروپ, چاندہ ہماری کلاس کو آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ لنک میں نے صرف آپ کے گروپ میں بھیجے, اور جو بھی ہے یہ آپ کی سر یہ دیکھیں میسج پر ہیں, یہ ہماری کلاس کی نہیں ہے. یہ آپ کی کلاس کی ہے جس نے اپنا نام ری نیم کیے, یہ میں آپ کو بتا دوں. سر یہ ہماری کلاس کی نہیں ہے, زیبا جو بھی ہے یہ ہماری کلاس کی نہیں ہے. آپ کی کلاس کی کسی بچی نے اپنا یہ نام ری نیم کیا. I don't know sir. یہ آپ کی کسی کلاس کی بچی نے اپنا نام ری نیم کیا ہے, کیونکہ میں نے لنک صرف آپ کے گروپ میں بھیجا ہے, وہ جو اس کے علاوہ لنک یہ کہیں بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے, یہی تو آج مصیبت پر, یہ پتہ نہیں کون کون ہمارے گروپ میں آ رہا ہے. صرف آپ کے گروپ میں ہو رہا ہے, آج صبح سے ایسے ہو رہا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے, سر کیلکولس کی کلاس میں پتہ نہیں کون آ گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, آپ یہاں سے جا کے نا اپنا نام ری نیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں شاہ رخ سید کی جگہ کچھ اور کرتا, تو آپ کو تو نہیں پتا چلنا میں کون ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کا ہم پتہ کیا کرتے ہیں, یہ زیبا اگر فرض کریں ہماری کلاس کی نہیں ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ کرتے ہیں, اس کو ہم کرتے ہیں, اس کو باہر پھینک دیں. سر ایک منٹ پوچھ لیتے ہیں نا, سر پوچھ لیتے ہیں پھر اسے کرتے ہیں. میں یہ کر دیتا ہوں ریموو, اس کو باہر نکال دیں سر. یہ نکلنے لگی ہے, یہ ہو گیا ریموو, اور یہ ہم نے میٹنگ لاک کر دی. ٹھیک ہے, اب نہیں آنے لگی زیبا جو بھی تھی. اچھا اچھا, وہ دیکھیں نا آگے آپ کی کلاس کی کوئی لڑکی, آج کا دن ہی خراب ہے. بچوں 10 منٹ رہ گئے ہیں, سر آج دن ہی خراب ہے. 10 منٹ رہ گئے, یہ آیت سن لیں. چلیں ٹھیک ہے سر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے ایک اچھا, اسے کیا کہتے ہیں, نمونہ ہے. اب اس میں اچھا نمونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اسوہ کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اونٹنی قدم رکھتی ہے تو اس کا بچہ انہی جگہوں پر قدم رکھتا ہے, یہ ہے اسوہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا اسوہ. ٹھیک, سٹیپ بائی سٹیپ, یعنی انہی چیزوں پر چلنا. اس میں پھر آپ یہ دیکھیں آگے آیات انہوں نے ادھر نہیں لکھی, لیکن آپ اس میں بے شمار آیات لکھ سکتے ہیں, جس طرح کے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ٹھیک ہے, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جو حجیت حدیث میں تھی نا, حجیت حدیث میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں, یہاں حدیث والے ٹاپک میں آئے تو یہ جو حجیت حدیث میں, یہ دیکھیں پیج نمبر 58 پہ آیات لکھی ہیں. ٹھیک ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, پیج نمبر 58. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ٹھیک ہے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ٹھیک ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم. یہ 4 آیات آپ کے پاس پیج نمبر 58 پہ لکھیں گے. آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ ایک لازمی چیز ہے.
اور پھر کہا گیا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس میں اسوہ ہے، فالو ہر اعتبار سے. یہاں آپ زیادہ ڈیٹیل نہ بھی دیں، صرف اسے مینشن کر دیں ہیڈنگز، تو آپ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور باپ، بطور شوہر، بطور دوست، بطور اسے کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں حکمران، جنرل، آپ تاجر، جس طرح بھی آپ اسے کیا کہتے ہیں بطور استاد، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے شمار ہر طرح کا نمونہ مل جائے گا، ایک رول ماڈل مل جائے گا. ایک اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے غزوہ خندق کا واقعہ. تو آپ یہ دیکھیں یہ آیت غزوہ خندق کے دنوں میں نازل ہوئی، نیچے لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ دل کی تسلی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ایک طرف سارے صحابہ کیا کر رہے مشکلات میں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کے ساتھ ہے. ٹھیک نا، لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ انہیں تسلی ہو. ٹھیک، تو اسے کیا کہتے ہیں لیڈر کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ ہو. وہ ایک تو مجھے نا کالج کے لیے لگتا ہے واٹس ایپ بنانا پڑے گا، ادھر دوسرے جو میسیجز آ جاتے ہیں نا، اللہ ہی حافظ ہے. اچھا لیڈر کون ہے؟ فوکس جو ہے نا آپ کا، کیا کہوں، وہ جو ایک کلاس ہوتی ہے. خیر، تو لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہوتے ہیں. لیڈر، اب ایک لیڈر اندر بیٹھا ہے، لیڈر کون ہے؟ جو عوام کے ساتھ جائے. اب لیڈر اندر بیٹھے، عوام مشکلات میں، تو لوگوں نے کیا حوصلے بڑھیں گے؟ حوصلے کب بڑھیں گے؟ جب لیڈر، حضرت عمر کا دور ہے، قحط پڑ گئے، حضرت عمر نے کہا میں وہ مکھن نہیں کھاؤں گا، مکھن یا گھی جو بھی تھا میں نہیں کھاؤں گا. اب اسے کیا کہتے ہیں آپ کے غلام نے کہا یہ تھوڑا سا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب تک عوام اسے کیا کہتے ہیں اس چیز میں، کیا چیز ہے اس سے کیا ہونا تھا؟ حضرت عمر اگر کھا لیتے کیا ہونا تھا؟ فرق کیا پڑنا تھا؟ کوئی فرق نہیں تھا پڑنا. فرق یہ پڑنا تھا عوام کے حوصلے پست ہونے تھے. عوام کے حوصلے کب بلند ہوں گے؟ جب لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں ساتھ ہے. اس نے کہا کہ میں نے ایک پتھر باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے. اس سے کیا ہوا؟ اسے تسلی ہو گئی. ٹھیک ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ مشکل تو نہیں؟ ہیلو، نو سر. اچھا. جی سر آ گئی سر. اب اسوہ میں آپ مزید چیزیں جس طرح میں نے کہا بطور استاد اور وہ ساری چیزیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اچھا ایمان زارہ کو نہیں سمجھ آئی. ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول نہیں ماڈل. سر آگے ہے، اچھا میں نے کہا مشکل نہیں ہے. اچھا، یعنی میں ریپیٹ نہ کروں. اچھا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل، Yes. لیکن وہ رول ماڈل کس کے لیے ہے؟ تو ہر مسلمان کے لیے. دیکھیں قرآن ہر کسی کے لیے شفا ہے، قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، لیکن کیا ہر کوئی اس سے ہدایت اخذ کرتے، ہدایت پکڑتے؟ نہیں نا. قرآن نے کہے گا ہدی للمتقین، قرآن ہدی للناس بھی ہے لیکن ہدی للمتقین بھی ہے. جب ہدی للمتقین کا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ اس سے صحیح ہدایت صرف متقین ہی پکڑتے. ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ تو ہر کسی کے لیے کھلا ہوا رول ماڈل ہے. جو اسے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرنا چاہے آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یہ آیت اس میں ڈال سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر ہیں. تو فالو تو اسی کو کرتے ہیں نا جس کے اچھے اخلاق ہوں. ہم بچوں کو اسی کا بتاتے ہیں نا کہ یہ فلاں بڑا اچھا بندہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے ہی خلق عظیم پر ہے، اعلیٰ اخلاق پر ہیں، تو ان کو کیوں نہ فالو کیا جائے؟ لیکن فالو کون کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت پر، آخرت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی یعنی اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی. اب دیکھیں اس میں صرف 2 عقائد کا ذکر ہے. سورہ بقرہ میں 4 کا تھا،
لیکن اس سے مراد سارے ہی ہوں گے. اسی طرح یہاں 2 عقائد کا ذکر ہے لیکن اس سے مراد سارے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ صحیح بات کہے یا چپ رہے. مطلب یہ تھا جو مومن ہے، جو ایمان رکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے آخرت میں کھڑے ہونا ہے، تو یہ بھی ایمان رکھے گا کہ رسول ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں بھیجی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں پر اس کا ایمان ہوگا. تو نام 2 کا لیا، مراد سارے تھے. تو یہ مومنین کے لیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ صحیح طرح سے. اب ادھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، کافر ہے وہ یہ چیز مان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اچھا کریکٹر تھا اور میں اسے فالو کروں گا، لیکن کیا وہ ہر ایک چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. وہ عبادات سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. یہ فائدے کون اٹھائے گا؟ وہی جو مومن ہوگا. ٹھیک ہے. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسے اصل میں حقیقت میں وہی فالو کرے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ وہ یاد کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ذکر اللہ کثیرہ، ہمیں پتا تو ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے نماز ہی نہیں یاد. ٹھیک ہے. ذکر اللہ کثیرہ، جو اللہ کو بہت یاد رکھتا ہو، جیسے یاد ہو ہاں میری نماز رہ گئی ہے، میں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسے یاد رہے گا کہ اسے کیا کہتے ہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، گناہ نہیں کرنا. تو جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، ذکر اللہ کثیرہ، وہی آپ کے اسے کیا کہتے ہیں، اسوہ کو فالو کرے گا. ہر مومن تو نہیں کرتا. دیکھیں ہم بعض جگہوں پر غصے ہوتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے کہ نہیں ایسا کام کرنا، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا، ہمیں خدا یاد نہیں رہتا، ہمیں خدا کا رسول یاد نہیں رہتا، تو کیسے ہم فالو کریں گے؟ ٹھیک ہے. فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میرے خیال میں ٹائم نہیں ہوگا. میں نے آج صبح جو اسلامیہ کالج میں کیمسٹری کی کلاس تھی، ان کا پچھلا لیکچر انہی آیات پر تھا، تو انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں، یعنی جو آج میں نے لیکچر دیے اس میں نے انہیں بتا دیے، تو میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. ایمان زارا، Yes, sir. مجھے وہ یاد آ گئی، اس سے کیا کہتے ہیں، حدیث ابن عباس کی. ابن عباس بیٹھے ہوئے، مغرب کا وقت جا رہا تھا، تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، عصر کے بعد شروع کیا. ایک بندے نے عشاء کا وقت قریب آ رہا ہے، کہا الصلاۃ. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. 2-3 دفعہ اس نے کہا، اس نے الصلاۃ الصلاۃ کہنا شروع کر دیا. تو اب ابن عباس کا جو جملہ ہے وہ میں ادھر کہنے نہیں لگا، کیونکہ وہ پھر آپ پرسنل نہ لے جائیں.